زندگی اسی طریقے سے گزرتی چلی جا رہی تھی اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے اس زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ سوداگر مسعود اپنے ساتھی یوسف کے ساتھ جو ہے ایک جنگل سے گزر کر کہیں جا رہا تھا کہ اس نے جنگل میں دیکھا ایک شخص کو جو کہ بالکل ہی ننگ دڑنگ سا آدمی تھا۔ بس اس نے اپنے ستر کو جو ہے وہ ڈھانپ رکھا تھا اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ جو ہے وہ کوئی انسانوں میں رہنے کے قابل ہو۔ بالکل ہی ننگ دڑنگ سا ایک آدمی جس نے اپنی ستر پوشی بس کر رکھی تھی اور پتوں وغیرہ سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر کے یوسف اور تاجر مسعود من ہی من میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ جنگل کا ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جو کہ دوسرے شہر جا کے نکلتا تھا، اس لیے اس راستے کا انتخاب اکثر جو ہے وہ تاجر مسعود اور جو یوسف تھا وہ اپنے آنے اور جانے کے لیے کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں اسی راستے سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ دونوں ہی اس وقت گھوڑوں پر سوار تھے اور اپنے اپنے راستے جو ہے وہ باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ اس ننگ دڑنگ آدمی کو جنگل میں انہوں نے دیکھا۔ یہ آدمی آج سے پہلے کبھی بھی یہاں اس جنگل میں دکھائی نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ وہ سینکڑوں بار اس جنگل سے گزر کر کے جا چکے تھے۔ لہٰذا اب جب اس آدمی کو دیکھا تو یہ دونوں من ہی من مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن انہوں نے اس شخص پر توجہ دینی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی۔ جب یہ دونوں آگے بڑھ گئے تو اس کے تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ گھوڑے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر جم گئے، ایسے جم گئے کہ جیسے گھوڑوں کا ارادہ ہی نہ ہو کہ ہم مزید تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں، اور ان کے پیر ایسا تھا کہ جیسے بالکل جم چکے ہیں۔ جب یہ کنڈیشن ہو گئی تو تاجر مسعود نے اور یوسف نے بڑی کوشش کی کہ گھوڑے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھیں، لیکن وہ وہاں پر جم چکے تھے اور بالکل رک سے گئے تھے۔ گھوڑوں نے آگے نہ بڑھنا تھا اور نہ ہی وہ دونوں آگے بڑھے، لہٰذا دونوں ہی پریشان ہو کر اپنے اپنے گھوڑے سے اتر آئے۔ اتنی دیر میں وہ جو ننگ دڑنگ سا آدمی تھا جو کہ ایک بزرگ ٹائپ شخصیت تھا وہاں سے ان کے قریب آ گیا۔ چلتے چلتے وہ بالکل ہی قریب آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر تاجر مسعود کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اس نے یوسف کی طرف دیکھا۔ اس نے منہ میں اچھا خاصا تھوک بھرا اور ایک طرف اس نے تھوک دیا۔ یہ تھوک اس نے ایسے پھینکی تھی جیسے کہ وہ حقارت بری نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا ہو، اور اس کے لہجے میں حقارت جو تھی وہ صاف جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی۔ تاجر مسعود نے اور یوسف نے اس بات کا بالکل برا نہیں منایا، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ نیم پاگل دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دین دنیا کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ اس باتوں کا برا جو ہے نہیں منا رہے تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے تھوک پھینکی اور اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی اور مسکرا کر کے تاجر مسعود کی طرف دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر کچھ غصے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس نے تاجر مسعود کو مخاطب کیا کہ جا دفع ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے، اور آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، تو بہت بڑا جو ہے یہ ہے وہ ہے۔ اس طریقے سے وہ اس کو باتیں بنانے لگا، اور پھر تاجر مسعود اس کی باتوں کو سنتا رہا اور پھر دوبارہ سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ یوسف بھی گھوڑے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہی دوبارہ جو ہے آگے جانے کے لیے گھوڑوں کو جو ہے چلانے لگے۔ اس بار گھوڑے جو ہے انہوں نے اپنے قدم اٹھا لیے اور بڑی آسانی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب دوسرے شہر میں یوسف اور مقصود آ تو چکے تھے، لیکن یہاں پر آ کر کے ان کا جو کام تھا وہ نہیں بنا تھا، لہٰذا اب انہوں نے پھر واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور شارٹ کٹ راستہ اپنے گھر پہنچنے کا یہی تھا کہ ہم اسی جنگل کے راستے سے گھر چلے جائیں، لیکن جنگل میں پھر وہ شخص دوبارہ نہ ملے اس بات کا اب پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ہی اس جنگل کے راستے پر واپس گھر کے لیے ہو لیے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رات ہونے سے پہلے وہ گھر پہنچ جائیں، اس لیے وہ دونوں ہی اس جنگل کے راستے سے آ رہے تھے۔ اب جب تقریباً سورج ڈھل چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے کو تھا اور وہ اس جنگل سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک دفعہ پھر اسی آدمی پر پڑی کہ جو ننگ دڑنگ سا آدمی تھا اور وہیں اسی جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔
لہٰذا تاجر مسعود نے اور یوسف نے ایک دفعہ پھر اس سے کنی کترا کر کے وہاں سے گزر جانا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی تھوڑا آگے گئے حسب روایت گھوڑے ایک بار پھر رک گئے۔ گھوڑے تھے کہ وہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر وہ دونوں نیچے اترے اور گھوڑوں کو دیکھنے لگے کہ اب کیا مسئلہ ہو چکا ہے، لیکن گھوڑے تھے کہ وہ اب آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اپنی نظروں سے گرتا ہوا تاجر مسعود کی طرف بڑھا اور بالکل تاجر مسعود کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک دفعہ اس نے پھر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی اور تاجر مسعود سے کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیا کر رہا ہے؟ جا دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، میں نے کہا تھا تو میرے سامنے مت آیا کر۔ اب تاجر مسعود سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بابا جی میری بات سنیں، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے یا کون سی ایسی جو ہے بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ مجھ پہ اتنا غصہ دکھا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جا، میں نے تجھے کہا نا تو میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جا اور آج کے بعد تو میری آنکھوں کے سامنے نظر مت آنا، مجھے دکھائی نہ دینا۔ اب تاجر مسعود بھی اس بات پر آ گیا کہ میں تو پوچھ کے رہوں گا کہ میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے۔ لہٰذا جب تاجر مسعود نے 2 سے 3 مرتبہ اسے یہی جملہ کہا کہ بابا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے بالکل چلا جاؤں گا اور آئندہ تمہیں نظر بالکل نہیں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ میری خطا کیا ہے۔ اس نے کہا جھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے بالکل علم نہیں ہے اس بات کا، تیرا اندر خون جوش نہیں مارتا، تجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تو کیا کرتے چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا واقعی بابا جی، اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا جا پھر جا، تیری جو بیوی ہے نا اس کے بارے میں پتہ کرا کہ وہ کون ہے۔ اب یہ بات سن کر تاجر مسعود پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بابا جی اس کے بارے میں کیا پتہ کرانا ہے؟ میں اس کے بارے میں جتنا جانتا ہوں کہ اسے میں نے کنیزوں اور غلاموں کے بازار سے خریدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور اب اس میں سے میرا دوسرا بچہ ہونے والا ہے، ایک بچہ میرے پہلے ہے اور ایک بچہ اور ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں، تو جتنا مجھے بتا رہا ہے یہ اتنا ہے کہ جتنا تو جانتا ہے، تو وہ کیوں نہیں پتہ کرتا جو تو نہیں جانتا ہے؟ جا اپنی بیگم سے پوچھ کہ وہ کون ہے، وہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بکنے سے پہلے کیا تھی۔ اب اس بات کو لے کر کے مسعود کو فکر ہونے لگی کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے۔ آج تک ویسے ہی عائشہ نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنے بتایا تھا کہ وہ غلاموں کے بازار میں بکی تھی اور پھر میں نے اسے خرید لیا تھا، لیکن واقعی یہ بات آج تک اس نے نہیں بتائی تھی کہ وہ اصل میں ہے کون، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کہاں پیدا ہوئی، کہاں رہی، اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ 20 سال کی وہ ایسے ہی تو نہیں ہو گئی نا، یہ 20 سال کا عرصہ جو ہے اس نے کسی نہ کسی جگہ گزارا ہوگا۔ کس عمر میں آ کر کے اسے بیچ دیا گیا، کس عمر میں آ کر کے وہ بکی اور کس عمر میں آگے خرید لی گئی، یہ تو چند سال کا گیپ ہو سکتا ہے، اور اس چند سال میں جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے بارے میں جو پتہ ہے وہ تو مسعود جانتا ہے، لیکن وہ اپنے بکنے سے پہلے کہاں پر تھی اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا، اس بارے میں مسعود کو علم نہیں تھا۔ لہٰذا ان باتوں کو سوچ کر کے مسعود نے اس بابے سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیگم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اب یہ کہہ کر کے مسعود دوبارہ سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ یوسف بھی حیران تھا کہ یہ بابا کس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں ہی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اب کی بار گھوڑے ایک دفعہ پھر چل پڑے اور پھر دونوں ہی گھوڑوں پر سوار ہو کر کے واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر کے ادھر ادھر کے کاموں میں ایسے الجھے کہ تاجر مسعود کو یہ بات عائشہ سے پوچھنی بھول گئی اور اس نے عائشہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ اپنی ہی دنیا میں آ کر کے مگن ہو گیا۔ اسے اپنے کام سے بھی بہت لگاؤ تھا، اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کو بھی مکمل ٹائم دیتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ آج جو دولت اس نے کمائی ہے یہ محنت کر کے ہی کمائی ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ سے کام چوری کرے گا تو پھر وہ دوبارہ غریب بھی ہو سکتا ہے اور یہ دولت چھین بھی سکتی ہے۔ لہٰذا اب وہ پوری محنت کرتا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ واپس آیا تھا وہ اپنے آپ میں اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ 3 سے 4 دن گزر گئے۔ ایک روز رات کو جب وہ عائشہ کے ساتھ صحبت کر رہا تھا اور ایک ہی بستر میں اس کے ساتھ موجود تھا،
تو تب اسے اس درویش کی اس بابے کی بات یاد آئی اور اس نے کہا کہ میں اب عائشہ سے اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں کہ عائشہ جو ہے وہ مجھ سے شادی کرنے سے پہلے کیا تھی، کہاں تھی، اور اس کا جو ہے وہ کیا حدود اربا ہے۔ لہٰذا اس نے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے عائشہ سے کہا کہ دیکھو میری عزیز، میری جان من، میری ہمسفر، میری شریک حیات، ایسا نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کو دیکھ کر کے تم پریشان ہو جاؤ۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ سے ہو کر کے آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، اپنے بارے میں ساری معلومات دو، کیونکہ میں تمہیں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں کنیزوں اور غلاموں کے بازار سے خریدا اور لے کر کے یہاں آ گیا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا، لیکن یہ بات میں نے تمہیں کبھی بتائی نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا، کیونکہ میری ایک بیٹی تھی جو کہ کھو گئی ہے اور وہ مجھے نہیں ملی۔ میں چاہتا تھا کہ جب میری بیٹی مجھے ملے تو میں اسے تمہارا تحفہ دوں، یعنی ایک کنیز اس کے حوالے کر دوں۔ میں نے یہ بات تم سے اس لیے چھپائے رکھی کہ اگر مجھے میری بیٹی مل جاتی تو میں اسے تم سے ملاتا اور پھر تمہیں اس کے حوالے کر دیتا۔ میری بیٹی تو مجھے نہیں ملی، لیکن تم اپنے بارے میں مجھے آج ضرور بتاؤ کہ غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں بکنے سے پہلے تم کیا تھی، کون تھی، کہاں سے آئی ہو، تمہارا کیا حدود اربا ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے۔ اب اس بات کو سن کر کے عائشہ، یعنی کہ جس کا اصل نام مریم تھا، وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اسے اپنے بارے میں یہ بتاؤں گی، اپنے شوہر سے یہ بات کہوں گی کہ میں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بکنے سے پہلے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کے 13-14 سال گزار چکی ہوں کہ جس شخص نے میرے جسم کو بے دریغ استعمال کیا ہے، وہ انکل کے نام پر ڈبہ تھا، وہ رات ہوتے ہی میرے اوپر سواری کرتا تھا اور پھر اسی طریقے سے صبح تک میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے 13-14 سال ایک ایسے بے غیرت انسان کے ساتھ گزارے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ جو ہے ہر طریقے کی بدتمیزی، بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کیونکہ میں اس کے پاس سے جا نہیں سکتی تھی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں کسی کے پاس جا کر کے اپنے حالات بیان نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا لوگ اس کو فرشتہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دوست کی بیٹی کی اچھے طریقے سے پرورش کر رہا ہے اور اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا ہے اور اپنی بیٹی بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب جو اصلیت تھی اس سے تو صرف وہی لڑکی واقف تھی جس لڑکی کے ساتھ یہ رات بھر میں سب کچھ ہوتا تھا۔ لہٰذا اب اگر میں اپنے شوہر کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میں تو ایک ایسے شخص کے پاس رہی، ایک زندگی کا 13-14 سال کا عرصہ میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کہ جس نے مجھے جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ اپنی بیوی ہی بنا کر کے رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ وہ میرا انکل تھا اور رشتے میں میرے باپ کا دوست اور میرا رشتے میں اسی لحاظ سے چلتا تھا۔ لہٰذا میں اگر یہ بات ساری اپنے شوہر کو بتا دوں گی اور بتاؤں گی کہ پھر اسی نے ہی مجھے فروخت کر دیا اور میں کنیزوں اور غلاموں کے شہر میں بک گئی، تو میرا یہ شوہر جو کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کے میں ایک بچے کی ماں ہوں اور دوسرا بچہ ہونے والا ہے، یہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، یہ سوچے گا کہ میں کیسی لڑکی تھی کہ جس نے اپنی زندگی کے 13-14 سال کسی ایسے انسان کے ساتھ گزار دیے۔ شاید یہ سوچے گا کہ میں چاہتی تو احتجاج کر سکتی تھی، میں چاہتی تو کسی کو اپنی حالت بتا سکتی تھی، لیکن اب اس کو کیا بتاؤں کہ میں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں پاتی تھی، میں اپنا کوئی ہمدرد نہیں پاتی تھی، پتہ نہیں کن باتوں کو لے کر کے میں خاموش تھی، لیکن آج اس کو کیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ خوش ہوں، یہ میرے ساتھ خوش ہے، لیکن یہ میرے زخم کریدنا چاہتا ہے، میرے پرانے زخموں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا تھی، میں بکنے سے پہلے کیا تھی، میں کہاں پر رہی ہوں، میں نے اپنی زندگی کہاں پر گزاری ہے۔ میں اگر اسے سچ بتاؤں گی تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ اس سچ کو جاننے کے بعد مجھ سے نفرت بھی کر سکتا ہے۔ آج اس کے میرے اندر ایک ذکر کر رہا ہے کہ اس نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا جو کہ کھو گئی ہے اور جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی کی کنیز بنانا تھا، لیکن اس کی بیٹی نہ ملنے کی وجہ سے میں اس کی بیوی بن گئی اور میں اب اس کے بچے کی ماں ہوں اور یہاں پر خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے اب یہاں پر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ اگر میں اس پر اپنی اصلیت کو ظاہر کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔
اس بات کو سوچ کر کے عائشہ نے جو ہے من ہی من میں ایک چیز کا فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی بھی اصلیت نہیں بتائے گی اور یہی بتائے گی کہ وہ کوئی اور من گھڑت جو ہے کہانی اس کو سنا دے گی۔ لہٰذا اب عائشہ نے اپنے من میں یہ پلان بنا لیا اور اس نے مکمل سوچ کے بعد جو ہے وہ تاجر مسعود سے کہنا شروع کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں بکنے سے پہلے بھی میں ایک غریب ماں باپ کی اولاد تھی اور میرے ماں باپ جو ہیں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے اور ان کے مرنے کے بعد میں بالکل بے سہارا ہو گئی۔ تو مجھے کسی شخص نے جو کہ اس وقت میرا ہمدرد بن کر کے مجھ سے ملا، اس نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، پال پوس کر کے بڑا کروں گا۔ تو کچھ عرصہ تو اس شخص نے مجھے اپنے پاس رکھا اور جب میں اس قابل ہوئی کہ میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ جب میں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بک گئی تو پھر اس کے بعد میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنے لگی اور پھر وہاں سے مجھے آپ نے خرید لیا اور میں وہاں سے یہاں پر آپ کے پاس آ گئی۔ یہ تمام بات سننے کے بعد تاجر مسعود کو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ واقعی یہ تو جو بھی ہوا ہے یہ تو ایک اچھا ہی ہوا ہے کہ چلو تمہیں میں مل گیا اور تمہاری دکھوں بری زندگی سے جو ہے وہ تمہیں نجات مل گئی۔ اب اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ میری جو بیوی ہے اس کا جو ماضی ہے وہ بے داغ ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر میں اس پر کسی چیز کا الزام لگا سکوں یا شک کر سکوں۔ اب اسے اس درویش پر، اس بابے پر غصہ آ رہا تھا جو جنگل میں جاتے اور آتے دونوں دفعہ ملا تھا اور دونوں ہی دفعہ میں اس نے کہا تھا کہ جا اپنی بیگم سے پوچھ کے وہ کیا ہے، جب تو اپنی بیوی کی اصلیت پوچھے گا تو پھر آ کر کے مجھے بتانا۔ اب یہ باتیں ہو چکی تھیں اور تاجر جو ہے وہ مسعود مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن مسعود نے ان تمام باتوں کا ذکر یوسف سے بھی کر دیا اور یوسف کو بتایا کہ ایک غریب ماں باپ کی یہ بیٹی تھی اور پھر ماں باپ جو ہے وہ دونوں ہی مر گئے۔ تو ایک کوئی انکل تھا جو کہ رشتے میں قریبی تھا، تو اس نے اس وقت تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن شاید وہ بھی لالچی تھا، وہ چاہتا تھا کہ چل کل کو بچی جوان ہو جائے گی تو وہ ان بچی کو کسی جگہ بیچ کر کے اپنا نظام چلائے گا۔ وہی اس نے کیا کہ جب بچی تھوڑی سیانی ہوئی تو اس نے بچی کی قیمت وصول کی اور چلتا بنا اور پھر دوبارہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ اور اسی طریقے سے یہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بک گئی اور جب یہ کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بکی تو وہاں سے اسے ہم نے خرید لیا اور اس کے بقول یعنی کہ عائشہ کے بقول اسے بکے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ جب ہم نے اسے خریدا۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ہماری اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے اور وہ درویش جو کہ ہمیں وہاں پہ جنگل میں ملا تھا ایویں ہی ہمیں پریشان کر رہا تھا اور اس کی پریشانی کی وجہ سے ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سی سوچ میں پڑ گئے۔ خیر کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے اور ایک دفعہ پھر تاجر مسعود کا اور یوسف کا اسی جنگل کی طرف سے گزر ہوا اور ایک بار پھر وہی بزرگ جو ہے وہ راستے میں ٹکرا گیا۔ اب اس نے تاجر مسعود کو ایک دفعہ پھر نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا اور پھر اس پر جو اپنی جلالی الفاظ جو ہیں وہ برسانے لگا اور تاجر مسعود کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب کی بار یوسف سے رہا نہیں کیا، یوسف نے آگے بڑھ کر کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب اس کا گریبان تھا ہی کیا، ننگ دھڑنگتا آدمی تھا، لہٰذا اس کا گلا ہی پکڑنا تھا۔ لہٰذا یوسف نے اس کا گلا پکڑ لیا اور یوسف نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے تجھے کچھ شرم ہے؟ تو ہم لوگوں پر الزام لگا رہا ہے، ہم لوگوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو قانون سے ہٹ کر ہو یا قانون کے دائرے سے باہر ہو۔ تو ہم پہ اس روز بھی تم نے یہی کیا کہ آتے اور جاتے دفعہ دونوں دفعہ جو ہے تو مسعود پہ بکواس کرتا رہا ہے اور اب بھی تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ میں نے مسعود کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بات سنی ہے اور مسعود نے بھی اپنی بیوی سے بات پوچھی ہے۔ تو کیا ہے اس کی بیوی کو؟ وہ ایک غریب ماں باپ کی اولاد تھی، اس کو ماں باپ کے مرنے کے بعد بیچ دیا گیا، اس کے کسی انکل نے اسے بیچ دیا، پھر وہ کنیزوں غلاموں کے بازار میں بک گئی اور بعد میں تاجر مسعود نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہی اس کی کہانی ہے۔ اب اس کہانی میں ہم اس پہ کیا شک کر سکتے ہیں یا کیا بات ہے جو تم پتہ کرنا چاہتے ہو یا ہمیں پتہ کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں بتاؤ، اگر تم کوئی بات جانتے ہو تو کھل کے بتاؤ۔ یوسف کی اس جذباتی تقریر کے بعد وہ بابا جو ہے اس نے اپنا گریبان یوسف سے چھڑایا اور ایک طرف جا کر کے بیٹھ گیا۔ اب وہ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ بابا جو ہے وہ اب ناراض سا ہو گیا ہے، اس نے اب جو ہے وہ ان دونوں سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید اس سے یوسف کی یہ حرکت بہت ہی ناگوار اور بری گزری تھی، لہٰذا اب یوسف نے اور مسعود نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا، لہٰذا دونوں ہی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے واپسی بھی اسی راستے سے ہوئی کیونکہ اس بار بھی جس کام کے غرض سے گئے تھے وہ نہیں ہو سکا تھا اور دوبارہ واپس آنا پڑ
گیا تھا۔ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا تھا، اس لیے یہی راستہ جو ہے انتخاب کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر وہ بوڑھا جو ہے وہ راستے میں ٹکرا گیا۔ اب کی بار وہ بوڑھا جو ہے وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، اس نے پھر ان کو روک لیا اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ تم لوگوں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ اصلیت تو جانتے نہیں ہو۔ اب اگر تم اصلیت جانتے ہوتے ہو تو تم لوگ غلط ہوتے۔ تم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، جیسے تم نے میرا گریبان پکڑا، جیسے تم نے مجھے بات کا جواب دیا، اس سے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم لوگوں نے غلطی نہیں کی، غلطی تو کسی اور نے کی ہے۔ لیکن اب یہ غلطی کس نے کی ہے اس کا تو اب پتہ چلانا چاہیے۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ تم اپنی بیوی کی باتوں پر مت جاؤ اس کے بارے میں ویسے پتہ کرو، جو اس نے تمہیں بتایا اس پہ یقین مت کرو، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ یقین کرو۔ جاؤ اپنی بیوی کے بارے میں پتہ کرو، تمہاری بیوی کون ہے اس کے بارے میں پتہ چلاؤ۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ بات تم اپنی بیوی کو اب مت بتانا۔ اگر تم اپنی بیوی کو یہ بات بتاؤ گے اور اس کے بارے میں پتہ کراؤ گے تو ظاہری بات ہے کہ تمہیں بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن تم اگر چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کی اصلیت کو جان لو تو جاؤ اپنی بیوی کے بارے میں پتہ چلاؤ۔ اب مسعود اور یوسف جو ہے وہ ایک دفعہ پھر گھر آ گئے اور دونوں ہی اب اس بات پر بیٹھ کر کے غور و فکر کرنے لگے کہ کیا ہمیں اس درویش کی، اس بزرگ کی بتائی ہوئی بات کو ماننا چاہیے جو ہمیں ہر مرتبہ جو ہے اس جنگل کے راستے میں ملتا ہے اور ہمیں نئی سے نئی بات جو ہے وہ بتاتا ہے۔ وہ بزرگ، وہ درویش عائشہ کی بتائی ہوئی بات سے مطمئن نہیں ہے، یعنی کہ جیسے اس کے ماں باپ مر کے کسی نے پالا اور پھر اسے بیچ دیا، اس بات سے جو ہے وہ یوسف جو ہے، وہ درویش جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات اصل بات نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ تم دونوں خود پتہ کراؤ کہ کیا ہے۔ لہٰذا اب کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طریقے سے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اب دونوں نے بیٹھ کر کے اس بات کو طے کیا کہ ہم اس بارے میں جو ہے مکمل طور پر پتہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا اگلے ہی دن اب تاجر مسعود نے عائشہ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اچھا عائشہ ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھیے۔ تو آج میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ تم نے کہا کہ تم ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، تو کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی علاقے میں تو تم رہتی ہوگی نا، تو تم رہتی کہاں تھی؟ تمہارا اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا علاقہ کون سا تھا؟ یہ بات سن کر کے اب عائشہ ایک دفعہ سے پھر سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مجھ سے میرے علاقے، میرے شہر کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے اب سوچا کہ جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھے ان کو اپنا صحیح علاقہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ میں زیادہ تر جو ہے دوسرے علاقوں کے نام، شہروں کے نام یا پھر کبھی وہاں پر رہی نہیں ہوں، تو مجھے اس وقت کون سا علاقہ یا کون سا شہر سوچوں یا کون سے ملک کا بتاؤں۔ اس لیے اس نے بادل نخواستہ یعنی کہ نہ جھوٹ بولتے ہوئے بتایا کہ میں بغداد کی رہنے والی ہوں۔ اس نے کہا، تاجر مسعود نے کہا اچھا تو بغداد کی ہو تو پھر تو میں بھی بغداد کا ہوں، میرا بھی تو اپنا جو آبائی علاقہ ہے جہاں پہ میں اپنی زندگی گزاری ہے، جس شہر کو، جس ملک کو میں اپنا سمجھتا ہوں وہ تو بغداد ہی ہے۔ تو تم بغداد میں رہتی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہاں رہتی تھی؟ اب بغداد کے کچھ علاقوں سے تو ظاہری بات ہے نام کی حد تک جو ہے وہ عائشہ واقف تھی، لہٰذا عائشہ نے بغداد ہی کے ایک محلے کا نام بتا دیا۔ تاجر مسعود بھی اس محلے کو جانتا تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بس یہی میں نے تم سے پتہ کرنا تھا، بھائی مجھے پتہ تو ہونا کہ میری بیوی جو آخر اس کا گھر محلہ کہاں پر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تمہارے ماں باپ کے علاوہ تمہارے کوئی عزیز رشتہ دار تھے؟ نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا، میرا تو کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہیں ہے۔ بات جو ہے وہ آئی گئی ہو گئی اور تاجر مسعود نے یہ بات جا کر کے یوسف کو بتائی اور بتایا کہ مجھے جو پتہ چلا ہے عائشہ کے بارے میں، اس کے مطابق سے وہ بغداد شہر کی رہنے والی ہے اور بغداد شہر کے فلاں محلے سے اس کا تعلق ہے اور اس میں وہ فلاں محلے میں رہتی ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کا نام یہ بتایا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے کوئی اور عزیز رشتہ دار نہیں تھے۔ اب دونوں نے ہی اس بات کا قصد کیا کہ جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم بغداد جائیں گے اور اس بات کی پوری چھان بین کریں گے، کیونکہ درویش نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں خود پتہ کرو۔ لہٰذا دونوں ہی جو ہے وہ اپنی اس بات کے پکے نکلے اور 2 سے 3 دن میں ہی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آج کل کام کی کوئی خاص نوعیت نہیں ہے، کام جو ہے وہ تھوڑا ہلکا پڑا ہوا ہے،
تو مزید جو کچھ ایک دو لوگ انہوں نے کام کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے تھے، ان کے حوالے کام کی ذمہ داری کرنے کے بعد تاجر مسعود یوسف کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے تقریباً 7-8 دن کا سفر تھا جب اس نے بغداد میں داخل ہونا تھا، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ 7-8 دن کے اس سفر کے بعد جب وہ بغداد پہنچ جاتا تو وہ اس لڑکی کے بارے میں یعنی عائشہ کے بارے میں اپنی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک ہفتے کے سفر کے بعد ہی دونوں یعنی یوسف اور تاجر مسعود دوبارہ بغداد میں داخل ہو گئے۔ اب بغداد میں کیونکہ تاجر مسعود کے جاننے والے بہت سے لوگ تھے، لہٰذا ان کے لیے رہائش مسئلہ نہیں تھی۔ ایک سرائے میں انہوں نے رات گزاری جو کہ ان کے جاننے والے کی ہی سرائے تھی، اور وہاں سے اگلے دن صبح یہ اس محلے کے لیے روانہ ہو گئے جہاں پر عائشہ نے اپنی رہائش ان کو بتائی تھی۔ وہاں پر جا کر کے پتہ چلا کہ عائشہ نام کی کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ یہاں پر ان ماں باپ کی بیٹی نہیں رہی ہے، بلکہ اس نام کے کوئی یہاں پر میاں بیوی نہیں تھے جن کی کوئی ایک بیٹی عائشہ رہی ہو، اور پھر اس عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوا ہو کہ اس کے ماں باپ مرنے کے بعد کسی انکل نے اسے یہاں سے لے گیا ہو اور کسی انکل کے ساتھ وہ چلی گئی ہو۔ یہ بات جو ہے یہ بالکل ہی بے بنیاد اور من گھڑت تھی، اور اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس پورے محلے کے ایک ایک گھر سے اور ایک ایک فرد سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اب تاجر مسعود اور یوسف کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس بات کو سوچنے لگے کہ اگر یہ بات کسی بھی حد تک درست نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت کہانی ہے، تو اس کہانی کو سنانے کا جو ہے وہ ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ عائشہ نے ایسی من گھڑت بات جو ہے وہ بتائی ہے۔ اس نے کیوں کہا ہے کہ وہ بغداد کے فلاں محلے کی رہنے والی ہے اور وہاں سے اس نے یہ کیا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب مسعود اور یوسف کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا، اور یہاں پر آ کر کے وہ تو اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے وہاں پر جا کر کے ذہنی سکون ملے گا، لیکن یہاں پہ ذہنی سکون سے الٹا ہوا تھا کہ اس کو الٹا ایک اذیت ملی تھی، اور اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی جو بیوی عائشہ ہے اس نے تو اپنی جگہ کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں ہر بات ہی جھوٹی کی ہے، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ اس نے بتایا ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد کہ یہ صرف ایک من گھڑت بات ہے جو کہ عائشہ نے بتائی ہے، اس نے تاجر مسعود نے اور یوسف نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ دوبارہ 7 دن کے سفر کے بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر 7 دن کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی یوسف نے اور تاجر مسعود نے دونوں نے ہی گھیراؤ کر لیا عائشہ کا، اور عائشہ کو بٹھا کر کے پوچھنے لگے کہ عائشہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بغداد گیا تھا، اس محلے گیا تھا، میں نے وہاں پر جا کر تمہارے ماں باپ کا نام لے کر، تمہارا نام لے کر، تمہارا حوالہ دے کر کے مکمل معلومات حاصل کیا، لیکن وہاں کے لوگ تو تمہیں جانتے تک نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ عائشہ نام کی کوئی بچی یہاں پہ تھی جس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اس کے ماں باپ مرے اور ان کا انکل کوئی اسے وہاں سے لے کر کے چلا گیا، اور اس محلے کا ایک ایک گھر ہم نے چھان مارا، ایک ایک شخص سے بات کی، لیکن تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ عائشہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم، یہ بات کچھ پرانی ہو چکی ہے تو یقیناً وہ لوگ بھول چکے ہوں گے۔ تاجر مسعود نے کہا کتنی پرانی ہو چکی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس بات کو 2 سے 2.5 سال گزر چکے ہوں گے۔ تو 2 سے 2.5 سال کی اس بات میں، اس وقفے میں وہ لوگ اس قدر بھول گئے کہ انہیں پتہ نہیں رہا کہ یہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے جو کہ ایک عرصے سے رہ رہے تھے، اور وہ مر کے اور ان کی بیٹی کو کوئی شخص لے کر چلا گیا۔ تم تیاری کرو، ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہوگی تمہیں پہچاننے میں، تم ایسا کرو، تم تیاری کرو، تم اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہوگی، بس 1-2 دن صبر کر جاؤ، ہم نے کچھ کام ہیں، ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد تم ہمارے ساتھ بغداد کے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ گی، ہم تمہیں بغداد میں لے کر کے جائیں گے، اور وہاں پر جا کر کے تمہیں تمہارے ہی محلے میں کھڑا کر کے تمہارے ہی لوگوں کے سامنے تم سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو
اور تمہارے ماں باپ کون ہیں، تمہارا گھر کون سا تھا، اور تم جو ہے وہ کہاں پر رہتی تھی، اور تم نے کیسے جو ہے وہ تمہیں کون سا انکل لے کے گیا، اور تمہیں کس انکل نے جا کر کے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچا، اور جو ہے تم کس انکل کے ساتھ جو ہے وہ رہتی رہی، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں خریدا اور تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بات کہہ کر کے تاجر مسعود جو ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اب عائشہ کے ذہن میں ایک دھماکے سے ہو رہے تھے۔ جس بات پر وہ پردہ ڈالنا چاہ رہی تھی، جس بات کو وہ چھپانا چاہ رہی تھی، اب وہ بات نہ ہی چھپتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، اور نہ ہی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر پردہ ڈال رہی ہے۔ لہٰذا اب وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگلے 2 سے 3 دن اسی طرح گزر گئے، لیکن گھر میں ایک تناؤ سا ماحول تھا۔ تاجر مسعود جو ہے وہ عائشہ سے سیدھے منہ بات نہیں کر پا رہا تھا، اور عائشہ بھی ان باتوں کو لے کر کے پریشان تھی۔ عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اصلیت جو ہے وہ تاجر مسعود پر کھلے، لیکن اب عائشہ نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اسے اس بات کو بتائے بغیر چارہ نہیں ہے، اسے اپنی اصلیت جو ہے وہ تاجر مسعود پر ظاہر کرنی پڑے گی، اور اسے بتانا پڑے گا، ساری اصل کہانی اسے بتانی پڑے گی، کیونکہ وہ تو ایک چیز سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ ہنستا بستا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، وہ خود اس گھر میں خوش ہے، کہ اس کا گھر اس بات کو لے کر کے اجڑ نہ جائے کہ وہ 13-14 سال جو ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہی ہے جو کہ اس کے ساتھ درندگی برا سلوک کرتا رہا ہے، اور اس نے اسے اپنی بیوی بنا کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بظاہر اس کے دوست کی بیٹی تھی۔ ایک بات جو اس کے ذہن میں تھی کہ اسے پتہ تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ بھی کوئی سوداگر ہے، وہ سوداگر چلا گیا تھا، اور جبکہ اس کے باپ کے بارے میں جب بھی اس نے اپنے انکل سے یعنی بلال سے پوچھا تھا، تو اس نے اسے یہی بتایا تھا کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ مر کھپ گیا ہوگا۔ بچپن ہی سے اس کے دماغ میں یہی بات جو ہے وہ بلال نے بٹھائی تھی کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ وہ 5 یا 6 سال کی تھی، اسے اپنے باپ کا نام بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کا باپ جو ہے اس کا نام کیا ہے، اور اس کے باپ کا جو ہے وہ جو ہے اصل نام جو ہے اس کو علم میں نہیں تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ ایک اپنے انکل کے پاس رہتی ہے، جس کے پاس اس کا باپ اسے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اور باپ جو ہے جب بھی اس باپ کے بارے میں وہ اپنے انکل سے بات کرتی ہے تو وہ اس کو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا، اگر اس نے آنا ہوتا تو آ گیا ہوتا۔ لہٰذا اب وہ اپنے بارے میں کیا بتاتی، کہ اسے کچھ یاد بھی نہیں تھا، اس کی بہت چھوٹی عمر تھی، اور وہ بچی سی تھی جب اس نے اپنے باپ کو کھو دیا تھا، اپنے باپ کو وہ پہچان بھی نہیں سکتی تھی، وہ اپنی باپ کو شکل سے بھی نہیں جان سکتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ایک 5 برس کی بچی تھی جسے وہ دوست کے پاس چھوڑ کر کے اس کا باپ چلا گیا تھا۔ اب یہ سب کچھ بتانا جو تھا اس نے اس لیے سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے گھر میں یہ چیزیں، کیونکہ میں ایک خوش خرم زندگی گزار رہی ہوں، میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اب اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر میں یہ سب کچھ اب چھپاتی رہوں گی تو میرے لیے اور زیادہ پرابلم بنے گی، زیادہ مسئلہ بنے گا، مجھے یہ چھپانے سے کوئی فائدہ اب نہیں ہوگا۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں اپنے شوہر کو اب کسی بھی راز کو پوشیدہ نہیں رکھوں گی، اور اپنے شوہر کو اپنا ہر راز جو ہے وہ بتا دوں گی۔ لہٰذا اگلے ہی دن جب کام سے فارغ ہو کر کے تاجر مسعود رات کو گھر آیا اور کھانا وغیرہ کھا کر کے وہ آرام سے بیٹھ گیا، تو اب یہ بھی اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گئی، اور اس نے تاجر مسعود کو مخاطب کیا، میں اپنے بارے میں آپ کو اب اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ میرے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد شاید آپ مجھ سے نفرت کرنے لگتے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرا گھر اجڑ جاتا اور میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ خوش نہ رہ پاتی۔ لیکن میں جو بھی باتیں آپ سے کہوں گی اس میں آپ یقین کر لیجئے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی میں جو ہے ان باتوں میں سزاوار ہوں، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، بس ایسا ہے کہ جو بھی ہے میں نے اگر آپ سے کچھ چھپایا ہے تو اس چھپانے کے پیچھے بھی سمجھیں کہ کوئی راز تھا، کوئی بات تھی کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ باتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔
لہٰذا آپ کی ناراضی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اب میں ساری سچائی جو ہے وہ بتا دوں اور ساری حقیقت سے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ یہ سچ ہے کہ میرا جنم بغداد میں ہی ہوا ہے اور میں بغداد ہی کی رہنے والی ہوں، لیکن جو محلہ میں نے آپ کو بغداد کا بتایا، جہاں پر میں نے اپنے والدین کے بارے میں آپ کو بتایا، یا یہ بتایا کہ مجھے میرا وہاں سے کوئی انکل لے گیا اور اس نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا، اور پھر بعد میں اس نے مجھے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، اس میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں۔ جو ٹھیک ہیں وہ باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کی اور میری ناراضی ختم ہو جائے۔ اتنے میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ یوسف بھی اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پر زلیخا کے ساتھ آ گیا۔ زلیخا اور یوسف اب اس گھر کے لیے کچھ انجان نہیں تھے، وہ اکثر یہاں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ کچھ باتیں جو ہے وہ یوسف کے کان میں بھی پڑ چکی تھیں، لہٰذا یوسف اور زلیخا نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے عائشہ کو تسلی دی اور عائشہ کو کہا کہ بھئی بہتر یہی ہے کہ نا جو بھی بات سچی ہے، جو بھی سچ ہے وہ بیان کر دو، کیونکہ تمہاری اس بات کی وجہ سے کہ تم لوگ نے جو پہلے بتایا تھا اس کی تصدیق جب تاجر نے کی، مسعود نے کی، تو وہاں پر تمہاری کوئی بھی بات سچی نہیں نکلی۔ جب تمہاری کوئی بھی بات سچی نہیں نکلی تو پھر اس بات کو لے کر کے یقین کرو کہ مسعود نے بہت پریشانی کاٹی ہے، لہٰذا اگر تم سچ بتاؤ گی تو یقین کرو کہ اس سے مسعود کا من بھی ہلکا ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ تم نے ماضی میں کیا کیا ہے، یا تمہارے سے کیا ہو گیا ہے، یا تم نے کوئی گناہ کیا ہے، یا تم جو ہے وہ کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو، تو اب کیونکہ تمہارا حال اچھا ہے اور تم اب جو ہے ایک اچھی نیک لڑکی کی طرح اپنی زندگی گزار رہی ہو، اپنے بال بچے اور اپنے گھر بار کو سنبھال رہی ہو، تو مقصود جو ہے وہ اتنا بھی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ تمہاری کہانی سننے کے بعد یا تمہاری بات کو سمجھنے کے اور جاننے کے بعد وہ تمہیں طلاق دے گا یا چھوڑ دے گا یا تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جو ہے وہ جو بھی بات ہے وہ کھل کر کے بیان کرو اور صرف وہ بتاؤ کہ جو سچ ہے۔ اب عائشہ روحانسی ہو گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اب وہی بتاؤں گی کہ جو سچ ہے۔ اگر سچ بول کر ہی جان چھوٹتی ہے اور سچ بولنا ہی جو ہے اب ضروری ہو چکا ہے، تو میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں اور میں کیوں اس بات کو چھپا رہی تھی، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ یہ باتیں بتا کر کے ایک دفعہ سے اس نے ایک لمبا سانس لیا، شاید وہ سوچ رہی تھی اور اپنے ذہن میں بات کو اکٹھا کر رہی تھی کہ اب اس نے جو بیان کرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں کچھ اس قدر بھی آسان نہیں تھیں، لیکن سوچا جائے تو اس قدر مشکل بھی نہیں تھیں۔ اگر سچ سامنے آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس کے حق میں بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عائشہ نے اپنے ذہن میں اپنی ساری بات کو اکٹھے کیا اور اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو آج اپنی اصل بات بتاتی ہوں، اصل کہانی سناتی ہوں، اور میری اصل کہانی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام عائشہ نہیں ہے، میرا نام کچھ اور ہے۔ میرا باپ تاجر تھا، لیکن میں اپنے باپ کے نام سے واقف نہیں ہوں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا باپ مجھے اپنے ایک دوست کے پاس چھوڑ کر کے چلا گیا۔ میرے باپ کے دوست نے مجھے پرورش کیا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اور اس نے پہلی رات ہی، جب کہ میں ابھی صرف 5 سال کی بچی تھی، اس نے مجھے پہلی رات ہی اپنی دلہن بنا لیا۔ وہ ہر روز میرے ساتھ وہی کام کرتا جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہے، اور میرے ساتھ ویسا ہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس کے رعب اور دبدبے میں زندگی گزار رہی تھی، اور وہ جو ہے مجھے جو ہے ہمیشہ یہی بتاتا رہتا تھا کہ میں نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ لوگ اس سے فرشتہ سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اپنے دوست کے چلے جانے کے بعد جو ہے اس کی بیٹی کی پرورش اپنی بیٹیوں کی طرح کر رہا ہے، لیکن یہ تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ جس کے ساتھ گزرتی تھی ہر رات وہ کسی نئے ڈھنگ سے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا، اور میں ہر روز جو ہے اس کی اس بدتمیزی بدتہذیبی کو برداشت کرتی چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت نے ایسا پہیہ لگایا کہ اسی میں 13-14 سال گزر گئے۔ میں اپنے باپ کے بارے میں جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ کہتا کہ مرکب کیا ہوگا، اگر اس نے آنا ہوتا تو آ جاتا۔ کبھی میرے باپ کا نام اس کی زبان پر نہیں آیا کہ مجھے اپنے باپ کا نام اسی کی زبانی پتہ چل جاتا۔ بس وہ تاجر کی بیٹی کہہ کر کے مجھے مخاطب کرتا تھا، یا میرے باپ کو تاجر کہہ کے مخاطب کرتا تھا۔
مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ میں جوان ہو گئی اور میرے ساتھ جو ہے اس کی زیادتی بھی ویسے ہی جاری رہی جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ اس کی زیادتی شروع ہوئی تھی اور جب میں جوان ہوئی تو میری عمر 18-19 سال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص مقروض ہو گیا، اس نے کسی سے جگہ سے کوئی قرضہ لیا یا پھر کوئی ایسا کام کیا کہ وہ قرضے کے نیچے آ گیا۔ جب وہ قرضے کے نیچے آ گیا تو اس نے اپنے مکان کو جو ہے وہ بیچ دیا اور پھر مکان بیچنے کے بعد اس نے مجھے لے کر کے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے لے کر کے کسی اور جگہ چلا جائے گا اور ہم کسی اور علاقے میں جا کر کے آباد ہو جائیں گے، لیکن اس نے مجھے لے کر کے جا کر کے ایک ایسے بازار میں بیچ دیا جہاں پر کنیزیں اور غلام جو ہیں وہ بکتے تھے۔ لہٰذا مجھے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ کر میری رقم وصول کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کہاں گیا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا۔ میں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں آ گئی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد جو ہے میری خریداری کے لیے آپ لوگ آ گئے، آپ نے مجھے خریدا اور پھر خریدنے کے بعد جو ہے آپ مجھے لے کر کے یہاں چلے آئے۔ میرا جو مالک تھا جس کے پاس میں بکی تھی اس نے میرا نام تبدیل کر کے عائشہ رکھ دیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ تم کوشش کرنا کہ نئے نام سے ہی اپنی نئی زندگی شروع کرو، کیونکہ جس نے تمہیں خریدا ہے اسے تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میرے ماضی کے بارے میں نے کیونکہ اپنے اس خریدنے والے کو بتایا تھا، اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے اور میں کیسے جو ہے وہ اس کے پاس رہی ہوں۔ اس نے مجھے میرے خریدنے والے نے جس نے مجھے خریدا تھا اور جس سے مجھے آپ نے خریدا، اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک تو تم اپنا نام تبدیل کرو گی، دوسرا اپنے شوہر کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بتاؤ گی، کیونکہ اگر تم اپنے شوہر کو اپنی اصلیت بتاؤ گی تو ہو سکتا ہے تمہاری اصلیت کو جاننے کے بعد تمہارا شوہر تم سے اس بات کو لے کر کے نفرت کرنے لگے، یا پھر تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہاری باتوں پر شک کرنے لگے۔ ایک دفعہ شک کی سوئی تمہارے شوہر کے دل میں بیٹھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا گھر بستا ہوا اجڑ جائے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی تم شادی کرو گی اپنے شوہر کو اپنے راز سے اگر آگاہ کرو گی تو تمہارا یہ راز تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اس وقت تک کہ جو شخص مجھے خریدے گا وہی کچھ عرصے بعد میری شادی کر لے گا۔ کنیزوں اور غلاموں سے شادی کر لی جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور مجھے تو جو بھی میرے پہلے مالک نے جس نے مجھے پہلے خریدا تھا اس نے مجھے جو کچھ بھی ہدایت دی تھی وہ تو اس لیے دی تھی کہ دیکھو تم یہاں سے خریدی جاؤ گی، تمہیں کوئی خرید کر کے لے جائے گا اور وہ تمہیں اپنی بیوی بھی بنا سکتا ہے، اپنی کنیز بھی بنا سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ تمہاری کہیں وہ اور شادی بھی کروا سکتا ہے، لیکن جو بھی تمہارا شریک سفر ہوگا، جو بھی تمہارا شوہر ہوگا، تم اس کو کبھی بھی اپنی اصلیت کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، اور وہی بتاؤ گی کہ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں۔ اپنا نام بدل لو گی اور اپنے بارے میں کوئی اصلی بات نہیں بتاؤ گی۔ اب جب آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر کے مجھ سے میرے بارے میں، میرے ماضی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ میں کیا بتاتی اور میں کیا اپنے ماضی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی، لیکن جب آپ لوگوں نے مجھ پر شک کرنا شروع کیا اور میرے بارے میں پتہ چلانا شروع کیا تو یہ راستہ بھی تو میرے گھر کی تباہی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی تو ظاہری بات ہے کہ میرا گھر برباد ہی ہونا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو سب سچ بتا دوں گی۔ لہٰذا یہی میری سچائی ہے کہ مجھے میرا باپ چھوڑ کر کے اپنے دوست کے پاس چلا گیا، اس کے دوست نے مجھے جوان کیا اور پھر مجھے کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں بیچ دیا، وہاں سے آپ نے خریدا اور آپ نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ بس یہی حقیقت ہے اور یہی جو ہے میری زندگی کا وہ راز تھا جو کہ میں چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن میں اپنا گھر بچانے کے لیے ہی اسے چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اب ایسا ہے کہ یہ میرا گھر اب بچتا ہے یا اجڑتا ہے، اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی سچ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد تاجر مسعود کو ساری سمجھ آ چکی تھی۔ نہ صرف کہ تاجر مسعود کو سمجھ آ چکی تھی بلکہ زلیخا نے بھی اس بات کو اور یوسف نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ یوسف نے تاجر مسعود کی ساری کہانی اپنی بیگم زلیخا کو بتا رکھی تھی، اس لیے زلیخا کو بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگی، اور زلیخا بھی سمجھ چکی تھی، یوسف بھی سمجھ چکا تھا اور تاجر مسعود بھی سمجھ چکا تھا۔ لہٰذا اب تاجر مسعود نے اپنی بیگم سے عائشہ سے سوال کیا، اس نے کہا ایک سوال کا جواب دے دو عائشہ،
تمہارا اصل نام کیا ہے اور تم جس شخص کے پاس رہی ہو 14-15 سال جس نے تمہارے ساتھ بدکرداری کی ہے اس شخص کا نام کیا تھا؟ اب عائشہ نے کہا کہ میرا اپنا نام مریم ہے، اور جس شخص کے پاس میں 14-15 سال رہی ہوں جس نے میرے ساتھ ایسی بد تہذیبی اور بدکرداری روا رکھی اور جس نے بعد میں مجھے بیچ دیا اس شخص کا نام بلال ہے۔ اب کوئی بات ایسی نہیں تھی جو کہ کھلنے سے رہ جاتی۔ اس بات کے بعد ظاہری بات ہے کہ تاجر مسعود بھی روحانسا ہو گیا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ عائشہ کو اپنی اصلیت سے کیسے آگاہ کرے۔ یوسف بھی اب تاجر مسعود کی طرف دیکھ رہا تھا اور زلیخا بھی تاجر مسعود کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن بتانا تو اب ضروری تھا، کیونکہ اگر اب نہ بتایا جاتا تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا رہتا۔ یہ تو شکر تھا کہ یہیں پہ بریک لگ گئی تھی اور پتہ چل گیا تھا، ورنہ یہ گناہ تو ساری زندگی جاری رہتا۔ وہاں موجود سارے ہی لوگ اب اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ کہانی کیا ہے اور یہ قصہ کیا ہے۔ جو بھی کچھ ہوا تھا غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا، اس میں کسی کا قصور نہیں تھا، کسی کا گناہ نہیں تھا۔ جس نے بھی جو کیا تھا وہ اپنی مجبوری کے تحت کیا تھا۔ عائشہ نے یعنی مریم نے اپنی جو بات چھپائی تھی اس کے پیچھے اس شخص کی بات تھی جس نے اسے خریدا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مجھ سے خرید کر لے جائے، وہ تمہیں کنیز بنا کر رکھے یا تم سے شادی کر لے یا پھر تمہیں جیسے بھی اپنے پاس رکھے، اس کو اپنی اصلیت سے آگاہ مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہاری اصلیت جان کر کے وہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ عائشہ کو یہ بات کیونکہ دماغ میں بٹھا دی گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے یعنی مسعود سے اپنی اصلیت کو چھپایا تھا اور جھوٹ بولا تھا۔ لیکن اگر وہ اپنی اصلیت پہلے دن ہی نہ چھپاتی اور اپنا اصل نام اور اپنی اصلی شخصیت جو ہے وہ ظاہر کرتی تو اب مسعود کو جو ہے وہ اس قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ ہو سکتا ہے کہ نام ایک جیسے ملتے جلتے ہو سکتے تھے کہ مریم نام اگر یہ اپنا بتا بھی دیتی تو مسعود کو یہ جاننے میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا دیر لگتی کہ یہ اس کی بیٹی ہے یا کوئی اور مریم ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مریم نام کو لے کر کے وہ ہو سکتا ہے جب وہ بتاتی یا پھر اپنی اصلیت بتاتی تو ظاہری بات ہے جب کہ اس نے آج اپنی اصلیت بتائی تھی تو سب کچھ کھل کر کے سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے اب یہاں پر اس کمرے میں جتنے بھی لوگ تھے یہ بات اب انہی کے درمیان تھی، اور وہ سب لوگ جانتے تھے کہ تاجر مسعود کا اس لڑکی عائشہ کے ساتھ جو کہ پہلے مریم تھی اور بعد میں عائشہ بنی، اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ لہٰذا اب ضروری تھا کہ یہ بات جو ہے وہ عائشہ کو بھی بتا دی جاتی تاکہ یہ رشتہ جو ہے گناہ کا رشتہ نہ بڑھ سکتا آگے، کیونکہ اب تک تو جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا، اصلی بات جاننے کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں جو ہے شاید ساری زندگی ایک دوسرے سے نظر اٹھا کر کے یا نظر ملا کر کے بات نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا اب ضروری تھا کہ یہ راز جو ہے اس کو افشا کر دیا جائے۔ اب تاجر مسعود نے ہی اس بات کے لیے ہمت جٹائی اور اس نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، عائشہ میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں اب اس بات کو جو ہے وہ پوری تسلی سے سننا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد تمہیں بہت بڑا ذہنی دھچکا لگے، لیکن کیا ہے کہ اس بات کو مجھے بتانا پڑے گا اور تمہیں سننا پڑے گا۔ اگر نہیں بتائیں گے تو سمجھو کہ بہت بڑی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ خطا ساری زندگی کے لیے ہوتی رہے گی اور ہم ساری زندگی اس خطا کا شکار رہیں گے۔ جیسا کہ تم نے بتایا کہ تمہارا نام مریم ہے اور تم نے جو ہے وہ اپنے ایک انکل بلال کے پاس جو ہے وہ اپنا زندگی کا بیشتر وقت گزارا ہے، جو کہ تمہارے ساتھ بے غیرتی کرتا رہا۔ اس نے 13-14 سال تمہیں سمجھو اپنی بیوی بنا کر کے رکھا، اس کے بعد اس نے تمہیں بیچ دیا۔ جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ عائشہ، اگر تمہارا نام مریم ہے تو میرا نام تاجر مسعود ہے۔ میں وہی تاجر مسعود ہوں جو اپنی 5 سال کی بچی کو اپنے دوست بلال کے حوالے کر کے تجارت کی غرض سے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ ہاں عائشہ، تم عائشہ نہیں ہو، مریم ہو، اور میں تمہارا بد نصیب باپ ہوں۔ میرا نام مسعود ہے۔ یہ وہی نام ہے جسے تم بھول چکی تھی، کیا جسے کبھی بھی بلال نے اپنی زبان پر نہیں لایا اور تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو، اور جس شخص نے تمہیں بیچا وہ میرا دوست تھا۔ جس نے تمہارے ساتھ یہ بدکرداری کی، یہ برا سلوک کیا اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میرا دوست تھا، بلال میرا دوست تھا۔ اس بات کو لے کر کے اب تاجر مسعود نے اپنی کہانی
بتانی شروع کر دی اور اس نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اپنی 5 سال کی بچی کو اپنے دوست کے حوالے کر کے تجارت کے لیے نکلا، اور پھر وہ کیسے مزید سے مزید کمانے کی لالچ میں پڑ گیا، اور پھر وہ اسی بات کو لے کر کے آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے واپسی میں 13-14 سال لگ گئے، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے جو کچھ بھی کیا اس نے مکمل کہانی جو ہے وہ اپنی بیٹی مریم کو کہہ سنائی۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اسے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ مریم کو روتا دیکھ تاجر مسعود بھی رونے لگا۔ دونوں ہی باپ بیٹی اپنی اپنی جگہ پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب زلیخا آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کر کے مریم کو اپنے گلے لگا لیا، اور اسی طرح یوسف نے آگے بڑھ کر کے تاجر مسعود کو تسلی دی۔ دونوں ہی باپ بیٹی اگرچہ ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے اور ایسے بندھن میں بن چکے تھے کہ جو اب میاں بیوی کی زندگی تھی، اور اس میں کوئی پردہ دونوں باپ بیٹی کے درمیان نہیں رہا تھا، حتیٰ کہ بیٹی نے اپنے ہی باپ کا ایک بچہ پیدا کر دیا تھا، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اب ہونے والا تھا۔ اس تمام صورتحال میں اب دونوں کیا کر سکتے تھے اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے جی سکتے تھے؟ اصلیت کھل جانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ دونوں کا نکاح تو یہیں پر ختم ہو گیا تھا، اور جب دونوں کا نکاح یہاں پر ختم ہو گیا تو اب ان کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا تھا، باپ اور بیٹی کا۔ لہٰذا یوسف اور زلیخا نے ان کو بتایا کہ اب تم لوگوں نے یقین کرو کہ کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہو کہ تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو تم اس گناہ کے لیے توبہ کرو، اور ویسے تو یہ گناہ نہیں ہے، تم لوگ دونوں ہی انجان تھے، لیکن تم دونوں پھر بھی اس بات کو توبہ کرو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اب نارمل طریقے سے جیو۔ یہ بچہ ظاہری بات ہے کہ اب اس نے پیدا ہونا ہے اور اس کی ڈیلیوری ہونی ہے۔ یہ بچہ اس کا باپ اور اس سے پہلے ہوئے بچے کا باپ تاجر مسعود ہی رہے گا، کیونکہ باپ تو وہی ہے۔ لہٰذا اب یہی ہے کہ مریم کی شادی کسی اور جگہ کروائی جائے گی، کسی اور شخص کے ساتھ، اور کوشش کرو کہ وہ شخص جو ہے اس اصلیت کو جان کر کے مریم کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرے کہ جھوٹ اسے بھی مت بتاؤ، کیونکہ مریم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی تاجر مسعود نے گناہ کیا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب اس بات کو چھپاؤ نہیں، اب تم دونوں باپ بیٹی کی حیثیت سے ہی اپنی زندگی گزارو گے۔ ہو سکے تو اب تم دونوں یہاں کے قاضی کے پاس جا کر کے اسے ساری بات سچ بتا کر کے قاضی سے اس بات کا فتویٰ لو۔ تم لوگوں پر زنا کا فتویٰ نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ انجانے میں ہوا ہے، اور انجانے میں ہوئی غلطی جو ہے اسے غلطی یا گناہ نہیں گنا جاتا۔ لہٰذا اگلے ہی دن یوسف اور زلیخا کے کہنے پر دونوں باپ بیٹی وہاں اسی علاقے میں قاضی کے سامنے پیش ہوئے، اور قاضی کو دونوں باپ بیٹی نے اپنی کہانی کہہ سنائی۔ کہانی کو سننے کے بعد قاضی نے بھی یہی فیصلہ لیا کہ دونوں بچوں کی پرورش اب تاجر مسعود کے اپنے اختیار میں ہوگی، وہ انہیں اپنے بچوں کی طرح ہی پرورش کرے گا، اور مریم کی وہ شادی کسی اور جگہ کروائے گا۔ مریم بھی اس کی بیٹی ہی ہے، اور اس کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف انجانے میں ہوا ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ مریم اس کی بیٹی ہی رہے گی، اور مریم کی شادی وہ باپ ہونے کی حیثیت سے کسی اور شخص کے ساتھ کروائے گا، اور جس شخص کے ساتھ یہ شادی ہوگی اسے بھی اصلیت سے آگاہ کیا جائے گا، اسے اندھیرے میں یا دھوکے میں نہیں رکھا جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد ایک سکون سا تھا جو کہ اب تاجر مسعود کو اور مریم کو دونوں کو آ گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد مریم کا دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب تک دودھ پلانے کی ذمہ داری تھی، ظاہری بات ہے کہ مریم نے اسے دودھ پلایا، اور پھر وہ دونوں جو ہے تاجر مسعود کی زیر نگرانی پلتے رہے۔ کچھ عرصے بعد تاجر مسعود نے ایک شخص دیکھ کر جو کہ نیک سیرت تھا، اور اسے ساری اصلیت بتانے کے بعد مریم کی شادی کروا دی، اور وہ مریم کو بیاہ کر کے لے کر کے چلا گیا۔ یہ دونوں بچے جو تھے، اب ظاہری بات ہے کہ تاجر مسعود اتنے مصروف اپنے کام کی وجہ سے ان کو پال نہیں سکتا تھا، لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی ان دونوں کے حوالے کر دی گئی۔ اب تاجر مسعود کبھی کبھی جا کر کے ان سے مل آتا ہے، اور کبھی کبھی جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو ان سے مل آتا ہے، کیونکہ اب ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں اور یہ بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو دونوں باپ بیٹی اپنی اپنی جگہ خوش ہیں۔
تاجر مسعود نے تو اب نہ شادی کرنی ہے اور نہ ہی اس نے اپنی جو ہے مزید کوئی ایسی کوئی بات اب اس نے سوچی ہے۔ یوسف اور زلیخا اپنے گھر خوش ہیں، جبکہ مریم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور ان دونوں بچوں کی پرورش کر رہی ہے، جن کی ذمہ داری اور خرچہ جو ہے وہ تاجر مسعود بھی ساتھ ساتھ پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹی سے شادی جو بھی ہوئی یہ ایک انجانے میں ہوا گناہ تھا، اس لیے اس پہ کوئی حد نہیں لگتی، اور یہ جو کچھ بھی تھا یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، یہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے۔